قبلہ قاضی عبدالعزیز صاحب بہت ہی پیارے انداز میں منقبت پیش فرما رہے تھے. بس مختصر سا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. میرے استاد المکرم استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی گلشداد ہزاروی صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ استاد العلماء خطیب اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جہانگیر قادری صاحب آپ تشریف لائے، اور دیگر علماء اکرام بھائی سے میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم قادری صاحب، اور انہی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد اسلام صاحب، اور حضرت علامہ مولانا مدثر مدنی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا فرید صاحب، عبدالباسط صاحب، دیگر بہت سارے دوست احباب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے اپنی استاد مکرم کو مائک دینے جا رہا ہوں. ایک نعرہ لگائیں تاکہ مہمان استاد جی کا استقبال بھی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وجميع أحبابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ و تم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کا بے حساب لا تعداد ان گنت شکر ہے کہ اس نے آپ سب کو یہاں اس محفل پاک میں اور مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ کیوں جلے ہو بچے ہو بات ادھر بہنوں جی اللہ نے ماشاءاللہ یا کہ بتے اس واسطے گئے ہو ان کے بڑے ہاں جگہ دیں تھوڑا جی بڑے اگے آ جاؤں ماشاءاللہ آؤ جی تسی اگے آؤ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی اس محفل پاک میں میری بھی خوش نصیبی ہے آپ کی بھی خوش نصیبی ہے. توجہ سے بس باتیں ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ اب تو ذرا بیان ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ انشاءاللہ مزید توجہ سے یہ مسجدیں ہوتی ہیں نا یاد رکھیں انہیں عزت و احترام دیں انہیں اللہ کا گھر سمجھیں. تو جب اللہ کے گھر سمجھیں گے نا ہم خود اسے عزت دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ اس کے دربار سے ہمیں عزت ملے گی. تو آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں میرے استاد گرامی قدر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر ملک التدریس جی کہ جن کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت اقدس میں رہ کر انہیں اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ انہیں یہ ملکہ نصیب ہوا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو آپ کے شاگرد آگے جو ہے نا چند سال آپ کے پاس کوئی پڑھ لے تو وہ دوسروں کا استاد بن جاتا ہے. تو وہ شخصیت آپ کے پاس بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت تعدیر ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے. میں نے بلا تمہید ہی میں بات شروع کروں گا اپنی. یاد رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے سرکار نگاہ فرماتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نگاہ کے قابل ہو جائیں. اور صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چیز اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ کوئی اس کی محفل میلاد میں آئے اور رب اسے بخش نہ دے لیکن اس کے بعد بخشش بچانے گا کون. لاکھوں حاجی حج پر جاتے ہیں ہر سال اور وہاں تو حکم ہے نا کہ جو آئے گا ایسے پاک کروں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اتنا رب کرم کرتا ہے. عرفات میں جو تجلی فرماتا ہے پھر فرمایا عرفات میں ایسی تجلی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے. لیکن پھر آ کے جس وقت ہم اللہ شذب و ندر خوش نصیب جو ہیں وہ اس حج کو پھر ساری زندگی بچاتے ہیں لیکن بد نصیب ایسے ہیں کہ حج کر کے آتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہاں ابتدا سے ہی میں پیغام دے دوں کہ یہاں جس وقت آپ اٹھ کے محفل پاک سے باہر جائیں آپ نے اس محفل کو بچانا ہے اسے ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہاں آنے سے گناہ مٹتے ہیں. ہم آتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں یہ لنگر کھانے کے لیے وہ رب جس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ محفل میں جاؤ گے تو تب دوں گا وہ تو گھر میں بھی رزق دے رہا ہے. محفل میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم لنگر کھانے کے لیے محفل میں اس لیے بھی نہیں آتے کہ کسی اور کو دیکھنے کے لیے نہیں. ہمارا محفل میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے. حضرت بابا فرید نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا ہویا جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا تیرا رب ہے جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا ہویا میلہ ویکھن جا متا کوئی بخشیا مل جائے تینوں تاکہ تو بھی بخشیا جا.
یہاں محفل میں اس لیے آتے ہیں کہ بخشے ہوئے لوگ ہوں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جہاں 40 بندے میرے امتی اکٹھے ہوں نا، ان میں ایک ولی ہوتا ہے، ایک کوئی اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور فرمایا وہاں ایک ولی ہو نا، ایک وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، بگڑی سب کی بن جاتی ہے، بگڑی سب کی بن جاتی ہے۔ حضرت جناب کلیم اللہ کا دور ہے، حضرت کلیم اللہ کی لوگ آ گئے آپ کی امتی کہ بارش نہیں ہو رہی، حضرت کلیم اللہ نے دعا کی، ادھر سے آواز آئی کلیم بارش کیسے کروں کہ وفیکم نمام، ایک چغل خور ہے جو تمہاری صفوں کے بیچ میں کھڑا ہے، اس کے اس شہر میں ہوتے ہوئے میں اس شہر پہ بارش نازل کر دوں۔ چغلی اتنا بڑا گناہ ہے، ایک کی بات دوسرے کو بتانا، اس کی بات اس کو بتانا اور لوگوں کو لڑوانا، کتنا بڑا گناہ ہے کہ رب اس ایک کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث شریف ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھ اپنے محبوب کی امت کی شان دیکھ اور نبی کا امتی ہونے پہ فخر کر، اور آقا کی امتی کے ہونے والی نسبت دیکھ کتنے کام کی ہے۔ پتہ ہے اس امت میں باقی سارے نیک تھے، ایک گناہ گار تھا، اس کی وجہ سے سب بارش سے محروم ہو گئے۔ اور دیکھنا اس امت کا مقام، آقا فرماتے ہیں 40 گناہ گار ہو، ایک میرا امتی نیک ہو، رب اس ایک کی وجہ سے سب کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جس محبوب کے امتی کی نسبت کا اتنا عالم ہے کہ وہ ایک امتی 40 گناہ گاروں کے گناہوں کو کج دیتا ہے، اور اس ایک کی وجہ سے سب کے گناہوں کو رب نہیں دیکھتا، اس ایک کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اندازہ لگا لو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جی پھر ایک اور بات دیکھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں، رب العالمین احکم الحاکمین نے جس محبوب کے صدقے میں ہمیں اتنا اونچا کمال دیا ہے کہ اس امت کا ایک بندہ ہو 40 گناہ گار ہو، اس ایک کی وجہ سے سب کی بگڑی بن جائے، تو پھر اس نبی کے ہم گن نہ گائیں کہ نبی نے ہمیں اتنا اونچا کر دیا ہے۔ ایک اور ذرا بات بتاؤں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اذان آپ سنتے ہیں نا، اذان پڑھتے بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آج ایک نوجوان ہے، اسے مسجد کے امام صاحب قاری صاحب نے کہا جی کہ آپ اذان دے دیں، تو وہ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ خطیب صاحب نے کہا جی میں تو 5 وقت دیتا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی، یا تیرے نزدیک میں کوئی بے شرم ہوں؟ ایسا نہیں، افسوس ہے، افسوس ہے کہ اس قوم کو ڈانس کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، طرح طرح کی بے حیائی کے لطیفے سنتے سناتے ہوئے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے، بے ادبیاں کرتے ہوئے، بڑوں کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، بے ادبیاں کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، اور شرم آتی ہے تو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب کہ آقا کائنات نے فرمایا میرے غلاموں جو 7 سال اذان دے، جو 7 سال اذان دے، فرمایا میں محمد ضمانت اٹھاتا ہوں نہ اس سے حساب قبر ہوگا نہ اس پہ عذاب قبر ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن ساری گردنوں میں سے سب سے اونچی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی جو اذان دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چال یا تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے، اب ذرا یہ تو اذان دینے والا ہے نا کہ ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں بڑی بلند ہوں گی، کیا سارے لوگوں میں وہ نرالے ہوں گے، نکھرے ہوں گے، نظر آئیں گے،
اور یار کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آقا کی محبت کا ایک نغمہ لاپا ہے، انہوں نے اذان دی ہے، رب ان کی شان اونچی کر رہا ہے، اور جس محبوب کی محبت کا ایک نغمہ لاپو رب اتنی شان دیتا ہے، تو اگر ساری زندگی آقا کی نعت میں آقا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے وقف کر دے، رب اس کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ اب ذرا ایک اور بات، اذان ہی کی بات سنیں، چلو آپ اذان ہی پر بات کرتے ہیں، میں نے بات کہیں اور تھی مگر یہ بات شروع ہو گئی، مسجد کو چونکہ آباد کرنا ہے، یاد رکھیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اذان کی کیا شان ہے، اور پھر نماز کی بات میں کر کے بات کو انشاءاللہ العزیز ختم کروں گا، جو ٹائم مجھے ملا انشاءاللہ اس کے اندر ہی بات کو ختم کروں گا۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اذان جب ہو نا غور سے سنا کرو۔ حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ، ذرا توجہ ہے نا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کائنات نے فرمایا ام سلمہ جب اذان ہو نا تو جو مؤذن جو کلمہ کہے تو وہی کہہ، اذان کا جواب دے، یعنی جو مؤذن جو کلمہ کہے نا وہ تو اذان کا جواب دے۔ ام سلمہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ہر کلمے کے بدلے میں رب 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اذان کا جواب دینے والوں جنہوں نے نہیں جواب دیا نا، آج کی اس محفل میلاد کا یہ لنگر، روحانی لنگر لے کے اٹھو کہ جس وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے، 4 بار اللہ اکبر کہتا ہے، تو ام سلمہ کی حدیث کی روشنی میں 4,00,000 نیکیاں صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے مل جائیں۔ حضرت ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا یہ تو ہمارے لیے ہے نا، مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ فرمایا ام المومنین، ام سلمہ جا کے مردوں کو یہ حدیث سنائی جائے اور ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ اگر کوئی مرد اذان کا جواب دے گا تو اسے 1,00,000 نہیں، اسے 2,00,000 نیکیاں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو 1,00,000 نیکی نہیں، 2,00,000 نیکی ملے گی۔ یار وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اذان دیتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اذان سنتا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اذان دینے سے شیطان دور بھاگتا ہے، اذان دینے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ ویسے جب سپیکر نہیں آئے تھے نا تب تو اذانیں اس انداز میں ہوتی تھی، لیکن جب سے سپیکر آئے ہیں نا شیطان بھی بڑا پریشان ہے، کیونکہ ان کی آواز تو بڑے دور تک جاتی ہے، لیکن وہ جتنا پریشان ہوا ہے اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ جی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ذرا اذان کی طرف، جو اللہ اکبر کا جواب دے 2,00,000 نیکی، اور جو پھر اللہ اکبر کا جواب دے اور 2,00,000 نیکی، جو پھر جواب دے اور 2,00,000 نیکی۔ تو صرف اللہ اکبر کہہ کے مرد جواب دیں گے تو پھر 8,00,000 نیکیاں، 4,00,000 نیکیاں عورتوں کو اور مردوں کو 8,00,000 نیکیاں۔ اب اندازہ لگاؤ، اب یہاں سے دعوت فکر میں دیتا ہوں کہ کیا ہم اپنے 8 روپے تو ضائع نہیں کرتے، 8,00,000 نیکیاں کوئی ضائع کرے گا؟ جہاں سے یاد کر کے اٹھو، انشاءاللہ ہم آئندہ اذان کا صحیح جواب دیں گے جی، انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ اب ذرا ایک اور بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ غلام عورتیں جو غور سے اذان سنتی ہیں، آج جب آپ گھروں میں جائیں تو ان کو بھی یہ بات بتائیں، ہارون الرشید وقت کا خلیفہ، اس کی بیگم ہے جناب زبیدہ جلال، ہے خلیفہ وقت، لیکن علماء نے لکھا ہے 200 نفل روز پڑھتا تھا فرضوں کے علاوہ۔ جی اور اس نے گھر میں
بچیوں کا مدرسہ کھولا ہوا تھا۔ آج ہمارے کیا ہے جی حکمران، ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میری بچی بھی بڑا سونا ڈانس کرتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آج ہمارے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ کتنا حسین دور تھا کہ وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے گھر میں بچیوں کا مدرسہ ہے۔ زبیدہ جلال اس کی گھر والی، اس کی زوجہ زبیدہ جلال اتنی نیک بخت خاتون، اتنی نیک عورت، حج کرنے کے لیے جس وقت میدان عرفات گئی، دیکھا حاجیوں کو پیاس ہے، پیاس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے، پانی کوئی نہیں، اس لیے اس نے اہتمام کیا بغداد سے عرفات تک ایک نہر کھدوا دی۔ آج بھی نہر زبیدہ وہاں موجود ہے، اس کی نشانات موجود ہیں۔ وہ زبیدہ خاتون دنیا سے چلی گئی، جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، زبیدہ اتنا تو بتا رب نے کیا کیا ہے تیرے ساتھ، بخش دیا ہوگا نا؟ ہاں زبیدہ بولی جی میرے مالک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، ستار ہے، میرے مالک نے مجھے بخش دیا ہے۔ وہ خواب میں دیکھنے والے نے کہا جی ہاں بخش دیا ہوگا نا، کیوں؟ تو نے اتنی بڑی نہر جو کھدوائی ہے، اتنی بڑی نہر کھدوائی ہے، اس لیے رب نے بخش دیا ہوگا۔ وہ جناب زبیدہ بولی نہیں، میرے مالک نے اس وجہ سے مجھے نہیں بخشا۔ اب ذرا غور کریں اپنے عملوں پہ۔ اس نے پوچھا جی اس وجہ سے کیوں نہیں بخشا؟ کہا جب یہ عمل پیش ہوا نا میرا، فرمایا زبیدہ میں تجھے اس نہر کی وجہ سے بخش ہی دیتا، لیکن کیا کروں، تو نے کھدوائی ہے اور کھدوا کے اس پہ اپنا نام کی پٹی لگوا لی ہے۔ فرمایا زبیدہ وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ تیرا عمل لوگوں کے لیے ہو گیا۔ فرمایا میں کیسے بخشوں؟ آج دیکھیں کتنے عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ جناب زبیدہ پریشان ہو گئی، کہتی ہیں کریم رب نے پھر التجا دی، فرمایا زبیدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، میرے مالک اگر اتنا بڑا عمل رائے گاں چلا گیا ہے تو بتانا پھر کس عمل کی وجہ سے بخشا ہے۔ فرمایا زبیدہ تیرے دو عمل مجھے بڑے پسند آئے ہیں، اس لیے کہ ایک پہلا عمل یہ پسند آیا ہے تو نے گھر میں بچیوں کا مدرسہ کھولا ہوا ہے، ہر وقت تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے، ہر وقت قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ زبیدہ دوسرا عمل تیرا پسند یہ آیا ہے کہ جب کبھی اذان ہوتی ہے تو فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے ادب سے اذان سنتی ہے اور جواب دیتی ہے، مجھے یہ عمل پسند آیا ہے، میں زبیدہ میں نے اس وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ عدل کرتے اور تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اور فضل کرتے بخشے جام میں ورگے منہ کا اب جائیں اس اذان کی طرف۔ سرکار نے فرمایا جب اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 لاکھ نیکی اور ہو گئی۔ فرمایا جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس حدیث میں فرمایا تم بھی ایسے کہو، لیکن میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے غلام جناب بلال حبشی، سبحان اللہ، وہ بلال حبشی جنہوں نے میرے آقا کی خاطر مارے کھائی لیکن آقا کا نام لینا نہیں چھوڑا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ظلم و ستم برداشت کیے لیکن آقا کا نام لینا نہیں چھوڑا، ہر گھڑی ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں میں وقت گزارا۔ جناب بلال اذان دیتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، اذان دیتے ہوئے جب یہاں پہنچے جناب سیدنا صدیق اکبر جو بڑے پیار سے اذان سن رہے تھے، آپ نے فوراً اپنے انگوٹھے چومے آنکھوں پہ لگائے اور ساتھ ہی کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ادھر کیا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ساتھ ہی ساتھ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ دوبارہ جس وقت بات ہوئی پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرحبا بحبیبی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ایک روایت میں اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اذان ختم ہو گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، کسی نے دیکھا ہے کہ بلال نے جب اذان دی ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا کسی نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا سنو، من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ۔ فرمایا جس نے میرے یار کی سنت پہ عمل کیا ایسے کیا جیسے میرے یار نے کیا ہے، فرمایا کل قیامت کی صفوں میں اسے ڈھونڈوں گا، تلاش کر کے اپنی قیادت میں اپنے ساتھ سے جنت لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دیکھو عمل کتنا سا ہے، تھوڑا سا عمل ہے لیکن کیا کس نے ہے؟ صدیق اکبر نے کیا۔ کیوں ہے؟ محبت رسول۔ یاد رکھیں یہ انگوٹھے چومنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ چوم لے کوئی ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، نہ چومے کوئی گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب چومے گا تو کتنا ثواب ہے۔ میں آقا قیامت کا وہ منظر جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا۔ جی قیامت سے مذاق مت کرو۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا۔ ارے اول کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔
اور شاعر کہتا ہے عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، مجھے میری اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے میری اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا کروں، میرے اپنی ہے، مجھے میری اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا، نفسی نفسی۔ عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، دیکھو مسکرا کر جب دیکھیں گے صلی اللہ، مسکرا کر جب دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ آقا کائنات۔ اب یہاں تھوڑا سا ذرا رک کے سوچتے ہیں، یہاں پہ ایک اور یہ بات بھی بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے، یہ جو حدیث شریف میں نے ذکر کی ہے، خزینۃ الاسرار میں ذکر ہے، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو ذکر کیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ جو کچھ، اب یہ جو میں نے حدیث ذکر کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کہے جی یہ حدیث ضعیف ہے، لوگ طرح طرح کے، آپ میں سے کس نے کہنا، محبت والے ہیں، لیکن اگر کوئی اعتراض کرے نا کل کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو یاد رکھیں جس حدیث کی تائید قرآن سے ہو جائے نا، قرآن جس حدیث کی تائید کر دے وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، وہ قوی ہو جاتی ہے، کہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ جب جسے صحیح حدیث ضعیف کی تائید کرے پھر بھی حدیث ضعیف نہیں رہتی، پھر بھی حدیث قوی ہو جاتی ہے، لیکن اس حدیث کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ ذرا وہ وقت سنیں، وہ جگہ سنیں جہاں قرآن اس حدیث کی تائید کر رہا ہے، اور پھر اس حدیث کی تائید میں ایک اور صحیح حدیث پیش کر کے بس یہاں ہی انشاءاللہ، چونکہ میلاد شریف ہے اور میں نے اذان کی عظمت مسجد کی، حضرت علامہ مولانا عبد الجبار صاحب یہ امام ہیں، اور یاد رکھیں امام کی عزت اور مقام اور مرتبہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ ہاں جی، سرکار فرماتے ہیں جس وقت تم آ کے اذان کے بعد آ جاتے ہو، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہو، تو پتہ ہے جب جماعت سے نماز پڑھتے ہو ایک ایک بندے کو رب 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا جی؟ پڑھتے ایک ہیں، ثواب کتنا؟ 27۔ لیکن یہاں بھی ایک اور بات، آگے یہ والی حدیث آپ نے کم سنی ہوگی، سرکار فرماتے ہیں جو پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں نا، سجی سائڈ، اس میں ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اسے ایک نماز پڑھنے پر ان 27 کے علاوہ 75 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور جو بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں نا انہیں اللہ رب العزت ایک نماز پڑھنے پر 50 اس سے زیادہ نمازوں کا ثواب ہے۔ اب آ گئی ہے اس کی شان جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اسے ایک نماز پڑھنے پر رب 100 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اب یہ تو پیچھے کھڑے ہونے والے کی شان ہے، تو پھر امام کی کیا شان ہے؟ فرمایا جتنے تم پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو نا، تو فرمایا یہ سارا ثواب جتنا پیچھے پڑھنے والوں کو دیتا ہے نا اللہ، اتنا ثواب اکٹھا کر کے وہ پورا جتنا بھی بنتا ہے اتنا زیادہ ثواب اکیلے امام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جی تو لہٰذا امام کی بے ادبی نہیں کرنی، امام کی عزت کرنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن میں اس حدیث کی تائید موجود ہے۔ اب پڑھیے سورہ قصص، جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی، فرعون کیا کرتا ہے؟ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچوں کو قتل کروا دیتا ہے کہ اسے کسی نے بتایا تھا، کاہنوں نے بتایا تیری بادشاہت کا خطرہ، وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ یار اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں ہی ختم کر دیتا ہوں، تو
بات انشاءاللہ دعا استاد جی فرما دیں گے، لیکن اگر آپ مزید ساتھ دیتے ہیں تو یہ والی بات کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ذرا یہ پیچھے والے سنگی، وہ پیچھے والے تھکے ہیں یار، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، وہ والے بول دیں ذرا، کافی وقت گزرا ہے نا۔ ہاں جی، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ جی واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، میں یہ عرض کر رہا تھا، سورہ قصص میں ہے جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے فرعون بچوں کو ذبح کرا رہا ہے۔ میرے مالک نے کہا کیوں ذبح کروا رہے ہو؟ کہ تیری بادشاہت بچ جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ فرمایا مجھے بھی رب کہتے ہیں، میں بھی اعلیٰ کل شیء قدیر کی عظمتیں رکھنے والا ہوں، اسے تیرے گھر میں پالوں گا، تیرے گھر میں پالوں گا۔ وہ وقت ایسا ہے۔ جناب موسیٰ پیدا ہو گئے، مختصر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، فرمایا اے میرے معبود، میرے جناب کلیم اللہ کی والدہ یوحانس، یہ نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جو کوئی یوحانس، یہ سرکار کی محفلوں میں نا مالا مال ہو کے جائیں گے آپ۔ ہاں جی، امام غزالی الافاق امام غزالی کی کتاب ہے، اس میں اپنے مجربات ذکر کیے امام غزالی نے۔ امام غزالی کہتے ہیں جو 50 بار، غور سے سنیں، جو 50 بار یوحانس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی لکھ کر اپنے جیب میں رکھے، کہتے ہیں اس کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن لکھنا کیسے ہے اس کا طریقہ بھی ہے، وہ پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کچھ چیزیں ذرا پھر رابطہ جو کریں گے تو اسے مل جائے گا۔ تو لہٰذا اب تھوڑا سا بیچ میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ ذرا سی بات ہوتی ہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ ہاں جی، وہ پھر چلو آپ لوگوں کے لیے میں علامہ عبدالجبار صاحب کو وہ طریقہ بتا دوں گا، لیکن جو ہے نا اس واسطے وہ یوحانس لکھنا کیسے ہے وہ یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن توجہ ہے، نبی کی والدہ کے نام میں اگر اتنی برکت ہے تو پھر نبی کی اپنی کتنی برکت ہوگی۔ ہاں جی، یہ بات آپ کو بتانے کے لیے تو حضرت یوحانس کو اللہ نے کہا کہ اسے تابوت میں ڈالو۔ تابوت میں اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ تابوت پھر وہ دریائے نیل سے اس نہر میں، جو نہر فرعون کے گھر سے گزرتی تھی۔ ہاں جی، توجہ ہے، ایک بار پھر کہہ دیں یار یہ اٹھنے بیٹھنے والے ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایک بار پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، جس وقت جو ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں فرعون کی اس نہر میں پہنچے، اس نے کہا یہ تابوت کیسا ہے، اسے نکالو۔ نکالا، اسے کھولا گیا، اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا چہرہ سامنے نظر آیا۔ اب ہوا کیا، فقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، جناب موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کے فرعون کی بیوی جناب حضرت آسیہ بولی، اے فرعون یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنا لے تو اسے قتل نہ کر، اسے نہ مارنا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرے محبوب نے فرمایا لو قالا فرعون مرۃ نعم قرۃ عین لی، فرمایا اگر فرعون ایک بار بھی کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، فرعون اگر ایک بار اللہ کے کلیم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیتا، فرمایا لَأَمِنَ مِنَ الْغَرْقِ، فرمایا مجھے قسم ہے رب کی وہ کبھی بھی نہ ڈوبتا، اس لیے کہ اس نے کلیم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو اگر جناب کلیم کو اگر فرعون اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک کہتا، دل کا قرار کہتا، وہ ڈوبنے سے بچ جاتا۔ ہمیں پھر محبت والوں نے بتایا ہے کہ ڈوب سکتی نہیں
کبھی طوفان کی تو یعنی نے ڈوب سکتی نہیں، کبھی طوفان کی تو یعنی میں، لوگوں جس کی کشتی ہو محمد کی نگاہ پانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگاہ پانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگاہ پانی میں۔ اب کہنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ فرعون آسیہ، جناب آسیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرمایا وہ ایماندار ہو گئی۔ فرعون نے نہیں کہا، وہ غرق ہو گیا۔ تو جس وقت عاشق کہتے ہیں نا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو عاشق رسول ہاں جی سرکار کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہے، جو موسیٰ کلیم کا امتی اگر ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہے تو اس کا یہ کمال ہے۔ تو جو سرکار کا امتی سرکار کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہے گا، رب اسے کتنا نوازے گا۔ اس لیے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، وہ شخص جس نے کلیم اللہ کا امتی ہاں جی جس نے 2 سال گناہ کیے تھے، خصائص کبریٰ میں ہاں جی 2 سال گناہ کرنے کے بعد ہاں جی وہ پھر اس وقت ایسا وقت آیا کہ اس نے تورات کھولی، ایک دن اس میں نام محمد کو دیکھا، اسے چوما، آنکھوں پہ لگایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مرنے کے بعد حضرت کلیم کو کہا جا میرے کلیم اسے کفنا، اسے دفنا۔ لوگوں نے اسے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے گناہ گاری کی وجہ سے۔ حضرت کلیم اللہ نے کہا کہ یا مالک اتنا بڑا گناہ گار، فرمایا اے کلیم اس کے گناہوں کو دیکھوں، گناہ گار کی گناہ گاری کو دیکھوں یا اپنے محبوب کے ساتھ اس کی یاری کو دیکھوں۔ وہ میرے نبی کے نام کا ادب کرتا تھا۔ لوگوں اگر سرکار کے نام کا یہی تو ہے ادب، آج ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ادب پہلے زمانے میں کیا تھی؟ سرکار یہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی عزت کرو، اکرم الخبز، روٹی کے ٹکڑے کی عزت کرو، فإنها من برکات السماء والارض، یہ آسمان و زمین کی برکت میں سے ہے۔ روٹی کا ٹکڑا لوگ نیچے دیکھتے تھے اٹھا کے چون کے تھے، کیوں؟ حدیث میں ہے۔ تو یہ دیکھ قرآن پاک کی اتنی عزت، وہی کسی سے کوئی سپارہ نیچے گر جائے نا وہ تڑپ جاتا تھا۔ وہی گھروں میں مائیں بہنیں پوچھنے کے لیے آ جاتی تھی یہ ہم سے آج قرآن گرا ہے کتنا صدقہ دینا پڑے گا، کیوں؟ ان لوگوں میں عزت تھی، ان لوگوں میں ادب تھا، تو وہ لوگ کامیاب تھے۔ آج ہم بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج معاشرے کو بے ادبی سے نہ بچایا، اپنے بچوں کو بھی ہم اسی جمعے کے دن بھی آخری ٹائم پہ آئے جی جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں ہم اس وقت آئیں گے بڑے، تو کیا ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے یہ روش اپنائیں گے؟ نہیں۔ تو کیا وہ پھر پہلے آ جائیں گے؟ نہیں نہیں، وہ بھی تو اسی وقت آئیں گے۔ آج اگر ہم جلدی آئیں گے تو یہ بچے بھی جلدی آئیں گے جی۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کرو۔ دولت عشق نبی دامن میں سمائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ میں یہاں مسجد کی انتظامیہ تمام پوری ساری انتظامیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ہمارے حاجی وحید صاحب اور ماشاءاللہ ان کی سرپرستی میں یہ جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے، جو بڑی محبت سے اللہ کے اس گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی اور سرکار کے صدقے میں حشر بھی اچھا ہوگا۔ میں اب استاد گرامی قدر حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد گل شہزاد صاحب کی خدمت